بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی عبارت حل کرنے کا پریکٹیکل طور پر طریقہ معلوم کریں گے کہ عربی عبارت کیسے حل کی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات قواعد بتا دیے جاتے ہیں، لیکن آج میں آیت لکھ کر اس پر اعراب کا تعین کروں گا تاکہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو جائے کہ عربی عبارت حل کیسے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کو ہی لے لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہم عربی عبارت حل کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ الحمد پہ جو ضمہ آیا ہے وہ کیوں آیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ الحمد جو ہے وہ ابتدا میں واقع ہے، ابتدا میں ہونے کی وجہ سے الحمد پر کسرہ ضمہ آیا ہے۔ الحمد للہ، اللہ اس میں جلالت کے نیچے کسرہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ لام حرف جار ہے۔ حرف جار جب اسم پر داخل ہوتا ہے تو وہ آخر کو یعنی اپنے اسم کو جر دیتا ہے، یہ جر آ گیا۔ الحمد بھی ابتدا میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اللہ اس میں جلالت مجرور کیوں ہے؟ لام حرف جار کی وجہ سے۔ ربی پہ جو کسرہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ربی پہ کسرہ اس لیے ہے، ربی کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کیونکہ اللہ اس میں جلالت کی صفت بن رہی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اللہ جو ہے یہ ذات کا نام ہے، رب ہونا اللہ کی صفت ہے، تو لہٰذا موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں موصوف صفت کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ موصوف صفت کا اعراب جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ ہی جب آیا ایک کسرہ آیا تو رب پر بھی کسرہ آئے گا، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ عالمین، عالمون کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ عالمون حالت رفع ہے اور یہ حالت جری ہے، حالت جری، تو حالت نسبی جری ویسے کہیں گے اس کو، لیکن یہاں حالت جری بن رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمد ابتدا میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اللہ اس میں جلالت پر کسرہ لام حرف جار کی وجہ سے ہے۔ رب کے نیچے جو کسرہ ہے یہ اللہ اس میں جلالت موصوف ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ رب ہونا صفت ہے، تو رب صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو لہٰذا جو اعراب موصوف پر ہوگا وہ صفت پر آئے گا۔ عالمین کیوں آیا؟ اس لیے کہ حالت نسبی جری ہے تو اس لیے عالمین آیا۔ تو اب یہ تو ہو گیا پہلی آیت کی مختصراً بالکل ابتدا میں جسے کہتے ہیں کہ بڑی آسان طریقہ جو ہے اعراب تعین کرنے کا کہ ایک طالب علم، کمزور طالب علم کس طرح سمجھ سکتا ہے، ورنہ تو صرف میں اگر ایک حرف پر بات کروں تو مجھے تقریباً 10 منٹ درکار ہوں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، آگے اس کے بعد یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، معرب ہے، مبنی ہے، پھر 16 اقسام میں سے کون سی ہے۔ تو میں اگر اس طرح بات کرنا شروع کر دوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو لہٰذا آج ہم نے جو سمجھا وہ اتنا ہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اعراب کا تعین کس طرح کریں۔